الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین و منافقین کی خصلتوں کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اب یہاں سے کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین اور کفار میں فرق یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ دل سے بھی ظاہر کرتا ہے میں کافر ہوں، اور اوپر سے بھی اس کے اعمال کفرانہ ہوتے ہیں۔ منافق دل سے پکا کافر ہوتا ہے اور اوپر سے کبھی مسلمان بن جاتا ہے اور کبھی سے کافر بن جاتا ہے، اپنا مفاد دیکھتے ہوئے۔ سورۃ المنافقون میں ان کی خصلتوں کا بیان آیا ہے۔ تو یہاں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کے قائل نہیں۔ ایک وہ جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خصوصی طور پر خاتم الانبیاء رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، لہذا کافر ٹھہرے۔ اسی طرح عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ ان سب کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ سارے پکے کافر ہیں۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک جانتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے، اسے پکا کافر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو سلسلہ وحی اور نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، نہ تو اسے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمال کا صحیح علم ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں ہو سکتا، اس کی صفات کمال کا درست علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی پھر اسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات تقدس و کمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کو صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو پھر کیا پہچانا؟ اب ان قوموں کی رسومات دیکھیں، عبادات کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نبی کے پیروکار نہیں ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فلاسفہ قدیم و جدید نے جن صفات الہیہ کا اثبات کیا ہے، یعنی جن کو مانا ہے، وہ بھی انسان کے لیے کچھ پریشانی سے کم نہیں ہے، پریشان کن نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جب تک انبیاء کی رسالت وحی پر ایمان نہ لایا جائے، اللہ تعالیٰ پر انسان ایمان لا ہی نہیں سکتا، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بعض انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور جن دلائل و براہین اور معجزات کی وجہ سے انہوں نے بعض کی نبوت کو اقرار کیا ہے، یہ قادیانی دیکھیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہی نماز ہے، وہی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کافر ٹھہرے، پکے کافر ٹھہرے۔ اب جب ان سے بھی تمام تر دلائل و براہین اور روشن تر معجزات ایک دوسری ہستی میں پائے جاتے ہیں
تو وہ اس کی نبوت پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان کا یہ ایمان نہ لانا پہلے انبیاء کے انکار کے مترادف ہے، اور خصوصاً ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، جن کی آمد کی بشارت اور ان پر ایمان لانے کی تاکید ہر زمانے کے نبی نے دی ہے۔ صرف آپ کا انکار نہیں بلکہ تمام، جو شخص آپ کا انکار کرتا ہے وہ صرف آپ کا انکار نہیں کرتا بلکہ تمام سابقہ انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، اس لیے وہ پکا کافر ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی آگے جزیات ہیں، پھر وہ بہت ساری ہیں، لیکن جو بندہ 6 چیزوں پر ایمان لے آئے وہ مسلمان ہے۔ جو 6 چیزوں میں سے کسی ایک جز کا یا کسی کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔